علامت صاحب جی، علامت صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے آلۃ الریاست سعۃ الصدر. حکمرانی کا جو آلہ ہے، ٹول ہے، وہ شرح صدر ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، صبر ہے. تنقید ہوگی، آپ حکومت میں حکمران ہیں، صحیح بھی ہوگی، غلط بھی ہوگی. حکمرانی کے لیے جہاں شجاعت چاہیے، جہاں انسان کا سخی ہونا ضروری ہے، وہیں پر انسان کا سہ صدر اور شرح صدر رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے. بالآخر آپ پاور میں، اقتدار آپ کے پاس ہے. مختلف لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی، پریشانی ہوں گی، لوگ تنقید کریں گے، نقد کریں گے، اعتراض کریں گے، صحیح یا غلط. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت باقی رہے، آپ کا اقتدار باقی رہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، تو آپ کو تنگ نظری سے نکلنا ہوگا، آپ کو سینہ کشادہ رکھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو. جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھیں 8 سپتمبر کو جو اجازت دی گئی جلسے کی، میں خود اس میں گیا کیونکہ میں اسلام آباد پنڈی کا رہنے والا ہوں. 700 سال سے ہمارا خاندان نسل در نسل یہاں پر ہیں. آپ یقین کریں ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہاں جانا بہت مشکل تھا. عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی. جب آپ جمہوریت یعنی الیکشن کے ذریعے تبدیلی کے راستے بند کر دیں گے، جب آپ عدلیہ کے ذریعے راستے سارے بند کر دیں گے تبدیلی کے، جب آپ پارلیمنٹ کا تقدس ختم کر دیں گے، اس پر حملے شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. دنیا دیکھ رہی ہے ہمارا یہ کردار. تو جب لوگ یہ سمجھیں گے پاکستان کے عوام کی تعداد میں 60 سے 70% جوان ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، 9 کو چینج ہو جاتا ہے. لوگوں کو اجازت دیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں، اپنا احتجاج کریں پازیٹیو طریقے سے. اسی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن راستے روکے جاتے ہیں. جب یہ سارے راستے روک دیے جاتے ہیں تو لوگ اگر پارلیمنٹ سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے، الیکشن کے ذریعے چینج لانے سے مایوس ہو گئے، آپ بتلائیں کون سا راستہ ان کے لیے ہے؟ جناب یہاں سے پہلے خطاب ہوا ٹریجری بینچ سے کہ احتجاج قائد اعظم نے کہاں کیا. ابھی پاڑا چنار میں 50 لوگ مارے گئے ہیں. وہاں کے لوگ پریس کلب کے باہر 20 دن سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نہیں سننے والا. پرسوں نے کہا گیا کہ یہاں قانون بن گیا ہے، اگر آپ بیٹھیں گے آپ کو گرفتار کریں گے، 3 سال جیل جائیں گے آپ. انہوں نے درخواست دی پولیس کو، ڈی سی کو، وہ امن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی. آپ نے جو قانون بنایا اس دن منٹوں میں قانون بنایا، اس نے ہمارے بنیادی جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان پر ڈاکہ ڈال دیا ہے. آپ کے جن کے ہاتھ میں قانون ہے وہ مس یوز کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت نہیں کی گئی ہے. اب آپ جناب جب روکیں گے، سارے راستے بند کر دیں گے، تو پھر کس طرح سے لوگ باہر اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے؟ نہ جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں. آپ اپنے وہاں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ابھی جب علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے لوگوں کے پاس کون سا راستہ بچا ہے مجھے بتلائیں. جب الیکشن کے ذریعے چینج نہ لا سکیں، عدلیہ انہیں، آپ عدلیہ کے لیے قانون سازی ایسی کرنا چاہتے کہ جو مرضی ہوتا رہے، عدلیہ کے ذریعے انہیں انصاف نہ ملے. پارلیمنٹ اپنا اعتبار کھو بیٹھے. پارلیمنٹ جب ایسی قانون سازیاں کرے گی جس سے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ عوام بند پنجرے میں، ایک پنجرے میں بند کر دیے جائیں گے، تو کیسے پھر عوام اعتماد کریں گے؟ کل پارلیمنٹ کے اوپر یہاں کے جو نمائندے ممبرز ان پر مشکل ہے کہ عوام ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اکیلے ہو جائیں گے. کہا جاتا ہے جی کہ فلاں کو پھانسی دی جائے گی. کیا بھٹو کی پھانسی کافی نہیں تھی انہیں؟ کیا بے نظیر کا قتل کافی نہیں تھا انہیں؟ اکبر بگٹی کا مارا جانا کافی نہیں تھا؟ اب ایک اور کو مارنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. قتل کی، پھانسی دینے کی باتیں ختم کرو. آپ پاکستان کو بچانے کی باتیں کرو. احمد ولی کی باتیں بہت زبردست باتیں تھی، میں تائید کرتا ہوں ان کی. آپ دیکھ لیں بلوچستان کو پڑھا، اس کے بعد یہ خیبر پختونخوا کو، پنجاب کا بھی یہ حال ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیں، باہر نکلے، گھر کس طرح لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں.
یہاں عوام کے کو ریلیف دینے کے لیے کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ لوگ احتجاج نہ کریں، رائٹس میں نہیں ہے یہ کہ احتجاج نہ کیا جائے، احتجاج کرنے دیں لوگوں کو۔ اگر احتجاج نہیں کرنے دیں کہ لوگ پہلے پتھر اٹھائیں گے، پھر اسلحہ اٹھائیں گے، پورا پاکستان بلوچستان بنے گا، پورا پاکستان غزہ بنے گا۔ پھر میری گزارش ہے، اگر ہم واقعی جمہوریت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں تو جمہوری زندگی یہاں گزارنے کا موقع دیں، جمہوری اقدار کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیں۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین ہے۔ اس لیے واقعاً میں وہاں گیا 8 ستمبر کو، مجھے افسوس لگا کہ جہاں جگہ دی گئی، جہاں اجتماع ہوا، لوگ کیسے پہنچے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل اگر یہ ایسا ہی نون لیگ کے ساتھ ہوگا ہم اس کا دفاع کریں گے، اگر پیپل پارٹی کے ساتھ ہوگا ہم اس کا دفاع کریں گے۔ یہ سب کا بنیادی حق ہے، سب کو بولنا چاہیے اس ظلم کے خلاف۔ ظلم ہے جہاں بھی ہو، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی۔ میں تو پہلی بار پارلیمنٹ میں آیا ہوں، مجھے بعض اوقات افسوس ہونے لگتا ہے جہاں کی صورتحال دیکھ کر، کس طرح سے ہم لوگ یہاں تو ایوان بالا ہے، عوام دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے کافی دنوں سے یہاں پہ عوام کے لیے کون سا کام کیا ہم نے، جن کے ہم نمائندے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ انقلاب آ جاتا ہے۔ ایران میں بھی جب انقلاب آیا ہے 6 ماہ میں انقلاب آیا ہے، نہ شاہ کو پتا تھا، نہ CIA کو پتا تھا، نہ موساد کو پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، تقویم ہے، اللہ کی سنن ہے، قوانین ہے اللہ کے، وہ نہیں تبدیل ہوتے، وہ جب آتے ہیں تو اٹل ہوتے ہیں۔ وہ آپ مہربانی کریں، کوئی راستہ کھولیں، وے آؤٹ دیں، بند گلی میں نہ لے کے جائیں سب کو۔ جی علامہ صاحب، لہذا میری گزارش ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا قابل مذمت ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر گھسنا قابل مذمت ہے، لوگوں کو اٹھانا، نقاب پوشوں کا آنا قابل مذمت ہے۔ احمد ولی نے صحیح بات کی کہ جتنے بھی ظلم ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سیاستدانوں نے پھانسی نہیں لگایا، اسٹیبلشمنٹ نے پھانسی لگایا تھا، اس نے لگوایا تھا۔ اور آج تک جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ سختیاں ہو رہی ہیں، بلایا جا رہا ہے، کالیں کی جا رہی ہیں، بٹھایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ۔ جی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، سیاستدان بنیں، پارلیمنٹیرین بنیں، اپنے حقوق کے لیے اٹھے، عوام کے گروہ کو اٹھے، کسی کو پاور کے اندر انکروچمنٹ نہ کرنے دیں، چاہے وہ کوئی جرنل ہے، چاہے کوئی وہ جج ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے۔ سیاستدان اپنے ڈومین میں کسی کو نہ آنے دیں، اسی سے ہمارا ملک جیتے گا، بنے گا، آگے بڑھے گا، وگرنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اور تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ شاید میری گزارش ہے، دونوں طرف سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کا ہمیں احترام بھی کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، اختلاف رائے کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے کے اصول دیے گئے ہیں، اخلاقیات دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی، عادل پریویل کرے گا، ظلم مٹے گا انشاءاللہ العزیز، اور ہم مٹائیں گے اس کو، اس کا راستہ روکیں گے، لاقانونی کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ہمارا حق بھی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ اور میری آخری بات، یہاں شری رحمان صاحب بیٹھی ہیں، جناب عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم پریس کلب کے باہر کورونا ایمرجنسی میں امن کے لیے، وہاں بندے مارے گئے 50-150 زخمی ہیں، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، دھرنا دینا چاہتے ہیں، بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اجازت لے کے دیں اپنی آپ اسلام آباد کی انتظامیہ سے، ہمیں نہیں دے رہے وہ اجازت۔ ہم پرامن ہیں، 20 دن سے پرامن بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے، اس قانون نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، مظلوموں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، یہ ظلم ہوا ہے ہمارے خلاف۔ جی شکریہ، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں اجازت لے کے دیں وہاں احتجاج کرنے کی پریس کلب کے باہر۔ یہ ہمارا حق ہے کہ آپ کی انتظامیہ نہیں دے رہی، ڈی سی نہیں دے رہا، کیونکہ ڈی سی کا اختیار ہی نہیں ہے، کمشنر نہیں دے رہا، اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ ہل ہی نہیں سکتا ہے اوپر کے آرڈر کے بغیر۔ میری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کریں، آئیں ہم مل کر رہیں، ایک دوسرے کے حق کا دفاع کریں۔ واللہ بخدا میرے ساتھ اگر کسی کی دشمنی بھی ہے نا، اس طرف سے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اس کا ساتھ دوں گا، میں بد اخلاقی کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، کیا کہا؟ رسول پاک نے کہا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق کو کمال دوں، بلندیوں تک لے جاؤں۔ ہمیں سکھایا گیا اختلاف بھی کیسے کرنا ہے، ہمیں ہمارے رشتے آپس میں، ہمیں ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ہمیں